فاسعوا فیہا، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو وہاں چل لیا کرو۔ پوچھا گیا کہ جنت کی کیاری کیا ہے؟ تو جواب ملا اللہ کے ذکر کی مجلس ہے، یہ جنت کی کیاریاں ہیں۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ مجلس جنت کی کیاری ہے، اور وہاں اللہ کا ذکر کر لینا، سن لینا، یہ گویا اس کیاری میں چل لینا ہو۔ ابھی آپ کی زبان سبحان اللہ کہہ رہی ہے، آپ کی آنکھیں علماء کرام کا دیدار کر رہی ہیں۔ آج اس روئے زمین پر سب سے بہترین خانقاہ کا مطلب ہے جہاں لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر داخل کیا جائے۔ خانقاہ کا مطلب وہ نہیں کہ صرف تیل اور پانی اور تعویذ بانٹے جائیں۔ خانقاہ کا مطلب ہے کہ جہاں لوگوں کو دین سکھایا جائے، لوگوں کے سینوں کے گھمنڈ اور غرور کو دور کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے خانقاہوں میں لوگ آتے تھے، ایک ایک مہینہ رہتے تھے، 40 دن تک چلا کرتے تھے، رات بھر نمازیں پڑھتے تھے اور دن میں روزے رکھتے تھے۔ تو بڑے بڑے بادشاہان وقت آ کر کے خانقاہوں سے معرفت کا نور حاصل کرتے تھے، لیکن آج اس خانقاہوں میں سوائے تیل پانی اور تعویذ کے اب کچھ باقی نہیں رہ گیا۔ اب وہاں صرف مردوں کی جگہ عورتوں نے لے لیا۔ اب عورتیں آتی ہیں، عورتوں کو چونکہ زیادہ خواہشات ہوتی ہیں، اس کو زیادہ تمنائیں اس کے سینے میں ہوتی ہیں، اس لیے اس کو بیٹا چاہیے، بیٹی چاہیے، داماد چاہیے، اچھا گھر بار چاہیے۔ یہ خواہشات کا پتلا ہے یہ عورت۔ یہی وجہ ہے کہ مندروں میں 99% صرف عورتیں نظر آتی ہیں۔ کیوں؟ ان عورتوں کو صرف دنیا چاہیے۔ اب چاہے وہ دنیا کسی گاچھ درخت کے پاس جا کے ملے، چاہے مندر میں جا کے ملے، چاہے وہ ناریل پھوڑ کے ملے، چاہے وہ کسی بیل کے سامنے جا کے ملے، وہ صرف دنیا کی طلب میں مندروں میں بھیڑ لگاتی ہے۔ اسی کا دیکھا دیکھی مسلمان عورتیں بھی اکثر و بیشتر درگاہوں پہ بھیڑ مسلمان کی عورتیں لگاتی ہیں، چونکہ یہ بھی عورت ہے، یہ کسی درخت کے سامنے جا نہیں سکتی، یہ کسی سورج اور چاند کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی۔ تو اب اندر میں جو خواہشات کا سمندر پنہا ہے، مجھے بھی زیور چاہیے، مجھے بھی سونا چاہیے، مجھے بھی گولڈ چاہیے، مجھے بھی شوہر چاہیے، شوہر کی درگھایو لمبی عمر چاہیے۔ تو اب اس خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک راستہ ملا، اسے درگاہ کا۔ تو اب وہ عورتیں درگاہوں پہ بھیڑ لگانے لگی، بابا مجھے شوہر کی لمبی عمر چاہیے، مجھے 5 خوبصورت بیٹا چاہیے، مجھ کو 5 قطع مکان چاہیے، مجھ کو خوبصورتی چاہیے، میں جلدی بوڑھی نہیں ہوں، وہ مجھ کو جوانی چاہیے۔ اب یہ ساری خواہشات کی بھی انہی درگاہوں پہ مانگنے کے لیے جمع ہو گئی، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آقا علیہ السلام کے حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا، مگر اب میں کہتا ہوں فزوروہا، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ شروع میں آقا علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ قبروں کی زیارت مت کیا کرو، قبروں پہ مت جاؤ۔ تو مگر بعد میں جب اسلام اسٹیبل ہو گیا، اسلام کے قانون کی فضیلت اور اہمیت لوگ سمجھنے لگے، تو اب حضور فرماتے ہیں پہلے میں نے تجھ کو منع کیا تھا کہ قبروں پہ مت جایا کرو، لیکن اب میں تم سے کہتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اب کیوں کیا کرو؟ آقا علیہ السلام آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ قبروں کی زیارت سے آخرت یاد آئے گی، قبروں کی زیارت سے دنیا کی چاہت گھٹے گی، دنیا کی خواہشات کم ہوں گی، قبروں کی زیارت سے اپنی قبر یاد آئے گی، قبروں کی زیارت سے اپنی موت یاد آئے گی کہ مجھ کو ایک دن دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے کہا کہ قبروں پہ جایا کرو، ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جایا کرو، تم فرما بردار بیٹوں میں تیرا نام شمار ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں قبروں کی زیارت کو جایا کرو، اس سے آخرت یاد آئے گی، اور دنیا کی جو تمنائیں سینے میں ہیں وہ تمنائیں گھٹیں گی، اسی کو زہد کہتے ہیں۔ تو قبر پہ جانے کی حکمت حضور نے کیا بتائی؟ آخرت یاد آئے گی۔ لیکن ہم آج مزارات پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے دھاگا باندھتے ہیں، یہ منت کا دھاگا ہے، یہ منت کا تاگا ہے۔ یہ ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ ہم نے مشرکوں اور ہندوؤں سے سیکھا ہے۔
ہندوؤں کے پاس آپ جا کے دیکھیں گے ایک جھاڑ ایک پیڑ ہے اور وہاں 1,00,000 دھاگے بندھے ہوئے ہیں. تو ہم نے انہی کا دیکھا دیکھی ہم نے درگاہوں پہ دھاگے باندھنا شروع کر دیا. حضور نے کہا تھا کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت یاد آئے گی, دنیا کی چاہت گھٹے گی. مگر لوگوں نے عالموں کی بات نہیں مانی. لوگ عالم سے دور ہوتے چلے گئے. جب عالم سے دور ہوں گے خواہشات سے قریب ہوں گے, خواہشات سے قریب ہوں گے تو شیطنت اور جہالت سے قریب ہوں گے. جب تک عالموں کا ڈر دل میں تھا, لوگ عالموں کی باتیں غور سے سنتے تھے, اس پر عمل کرتے تھے. مسجدوں کا احترام باقی تھا, جلسگاہ کا احترام باقی تھا. عالموں کا احترام جب تک لوگ کرتے تھے, ماں باپ کا احترام کرتے تھے, لوگ سوسائٹی میں ایک اچھی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن جب سے عالموں کی جیسی کی تیسی لوگوں نے کر دی, یعنی ایک جاہل کا احترام ہے مگر جو ہمیں حدیث قرآن سکھاتے ہیں ان کو ہم نے پیسوں سے آنکنا شروع کر دیا. یہ 5,000 10,000 کمانے والے یہ مجھے کیا بتائیں گے. جب سے عزت ختم ہوئی, ماں باپ کی عزتیں میرے سینے سے نکل گئی. جب سے عالموں کا احترام ختم ہوا, ہم نے مسجدوں میں چلانا شروع کیا. جب سے عالموں کا احترام ختم ہوا, ہم نے دینی مجلسوں میں چلانا شروع کیا. آج دیکھیں گے ہندوؤں کے یہاں 1,00,000 لوگ ان کے کیرتن میں رہتے ہیں, لیکن کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا. وہاں آپ دیکھیں گے روی شنکر جی اس کے لوگوں کو اپدیش دیتے ہیں کہ تمہیں سکون کیسے چاہیے, شانتی کیسے چاہیے. 1,00,000 2 لاکھ لوگ شانتی پورن ڈھنگ سے بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے شنکراچاریہ کی باتیں سنتے ہیں. جو ڈسپلن ہم نے دنیا کو سکھایا تھا, ان کے یہاں جہالت تھی, ان کے یہاں اللڑپن تھا, ان کے یہاں تہذیب نہیں تھی, ان کے یہاں شائستگی نہیں تھی. جو جانوروں کی طرح رہتے تھے, جانوروں کی طرح کھاتے پیتے تھے, آج ایک اچھی تہذیب لے کے ہیں. آج اس کے گھر میں ایجوکیشن ہے, آج اس کے گھر میں صبح سویرے واک کر کے صحت مند رہنے کا نسخہ اس کے یہاں ہے. ان کی عورتیں بھی صبح جاگ کے واک کرتی ہیں تاکہ میں صحت مند رہوں. یعنی اس کو صحت کی فکر, اپنے بچوں کے فیوچر کی فکر, ایک اچھا سوسائٹی, اچھی سوسائٹی, اچھا سماج دینے کی فکر. یہ ساری فکریں جو ہماری تھی غیروں نے لے لیا, اور ہم نے ان کی الٹریسی لے لی, ہم نے ان کی جہالت لے لی, ہم نے ان کا بربرزم لے لیا, ہم نے اس کی ڈس آنیسٹی لے لی, ہم نے اس کی الٹریسی لے لی, اور ہم نے جھگڑا اس کا لے لیا, ہم نے اس کی لڑائی لے لی, ہم نے اس کے ہیٹریٹ کو لے لیا, ہم نے اس کی اینیموسٹی کو لے لیا. یعنی جو باتیں اینٹی ہیومن تھی وہ ساری باتیں ہم نے اس سے لے لی. یہی وجہ ہے کہ میرا وہ بیٹا جو ڈی ایم بننے والا تھا وہ ایک گلی کوچے کا عاشق بن کے رہ گیا. ہمارا وہ بیٹا جو فلاسفر بننے والا تھا وہ گلی کوچے کا چور اور ڈکیت بن کے رہ گیا. ہمارا جو بچہ ایک بہت بڑا ودوان بننے والا تھا وہ صرف موبائل چالک بن کے رہ گیا, کیونکہ عالموں کا احترام ختم ہو گیا. پہلے جمعہ کے دن کے آدھے گھنٹے کا خطاب ایک کلیدی رول رکھتا تھا. لاکھوں کا مجمع مسجد نبوی میں ہوتا تھا, وہ سارے 10 منٹ کے خطاب کو غور سے سنتے تھے کہ میرا رہنما مجھ سے کیا کہہ رہا ہے, اور اس پر ساری قوم عمل کرتی تھی. لیکن آج میرے دروازے پہ کوئی ایک چور ڈکیت آ جائے, اس کے لیے میں کرسی لے کے دوڑتا ہوں, لیکن عالم دین آ جائے میں اس کے لیے دروازہ بند کر دیتا ہوں. شاید کہ یہ عشر مانگنے آیا, شاید کہ یہ صاحب ہم سے فطرہ مانگنے آیا. یعنی ہم نے عالموں کو مانگنے والا سمجھ لیا, اور صاحب ایک ڈکیت آ جائے اس کے ڈر سے سارا سماج جمع ہو کے اس کے سامان, اس کی عزت کے لیے آگے آ جاتا ہے. ایک نیتا, جو نیتا ہمیشہ صبح سے لے کے شام تک نہ جانے کس طرح کے جھوٹ بولتے رہتے ہیں, سارے لوگ نہیں مگر اکثریت میجورٹی جھوٹ بولنے والوں کی ہوتی ہے. وہ اگر ہمارے سماج دروازے پہ آ جائے, سارے لوگ اعلیٰ قسم کی کرسی لے کے دوڑتے ہیں, ان کے سامنے شاندار دسترخوان بچھاتے ہیں, کاجو پستہ نہ جانے کس طرح کے ڈرائی فروٹ, سیزنل فروٹ رکھتے ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ ہماری سڑکیں بنا دے گا, یہ ہمیں کوئی ٹھیکہ دے دے گا, یہ ہمارے اندراواس کی رقم دے دے گا. بس ایک دنیاوی بینیفٹ کے لیے ہم اس کی عزت دیتے ہیں. ایک عالم دین ہمیں جنت کا راستہ بتاتے ہیں, ایک عالم دین ہمارے دلوں سے جہالت کی تاریکی نکالتے ہیں. ایک عالم دین نائب پیغمبر ہوتے ہیں. 1000 ایکڑ زمین آپ جوتنے والے بن جائیں زمیندار کہلائیں گے, مگر نائب رسول نہیں کہلائیں گے. اگر کوئی عالم ربانی حقیقت میں عالم ہے, وہ کرائے کے گھر میں رہے, ٹوٹی چپل پہنے, پھٹا ہوا کپڑا پہنے,
لیکن اگر وہ عالم ہے تو وہ نائب پیغمبر ہے، تو عالم دین نائب رسول ہے۔ جب میں نے نائب رسول کی حیثیت سے اس کو دیکھا تب 80 سال کا بوڑھا 18 سال کے جوان عالم سے پیچھے چلتے تھے۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ ان کی عمر 18 سال ہے، میں 80 سال کا بوڑھا ہوں، لیکن یہ ہمارے پیغمبر جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اس کا یہ نائب ہے۔ نائب پیغمبر کا احترام کرتے تھے، اس کے آگے آگے نہیں چلتے تھے۔ آج سے 50 سال پہلے آپ کی آبادی میں جب کوئی عالم آتا تھا تو گاؤں کے سارے لوگ ان کا استقبال کرنے گاؤں سے دور جاتے تھے۔ بیل گاڑی میں بیل نہیں بلکہ اپنا سر دے کے وہاں سے ادب سے اپنے گاؤں میں لاتے تھے۔ جب احترام تھا تو اس گاؤں سماج میں نرمی تھی، گاؤں سماج میں محبت تھی۔ آج دولتوں کا انبار ہے گاؤں، لیکن محبت نام کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ سارے لوگ عید کے دن اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور کوئی کسی کے گھر جانے کو تیار نہیں ہے۔ جہاں مطلب ہے وہاں تو لوگ جاتے ہیں، اور جہاں مطلب نہیں ہے اللہ کو خوش کرنے، رسول پاک کو خوش کرنے، اپنا دین ایمان بچانے، اپنے ایمان کی سلامتی کی خاطر محبت کرنا ضروری ہے۔ مگر اس طرح کی محبتوں کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ اب یہاں قدورت ہے، اب یہاں کینہ ہے، یہاں گھمنڈ اور غرور ہے۔ جب جس سماج میں محبت نہ ہو وہ سماج رہنے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ آج کروڑوں کمانے کے بعد بھی لوگ اپنے گاؤں میں رہنا نہیں چاہتے ہیں، گاؤں چھوڑ کے بہادر گنج جانا چاہتے ہیں۔ جو بہادر گنج میں پیدا ہوئے وہ کشن گنج جانا چاہتے ہیں، جو کشن گنج میں پیدا ہوئے وہ پٹنہ جانا چاہتے ہیں، جو پٹنہ میں پیدا ہوئے وہ دلی جانا چاہتے ہیں، اور جو دلی میں پیدا ہوئے وہ ہندوستان کی صنعتی راجدھانی بمبئی جانا چاہتے ہیں، اور جو بمبئی میں پیدا ہوئے اکثر لوگ بمبئی چھوڑ کر آسٹریلیا چلے گئے، اکثر لوگ بمبئی چھوڑ کر واشنگٹن ڈی سی چلے گئے، اکثر لوگ بمبئی چھوڑ کر وہ نیو یارک چلے گئے۔ اس طرح ہم لوگ اپنے گاؤں کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے نکل کے بہادر گنج چلے جائیں، یہ میری زندگی کی معراج ہو جائے گی۔ لیکن جو بہادر گنج میں پیدا ہوئے وہ کہتے ہیں کاش میں پٹنہ چلا جاؤں، یہ میری زندگی کی معراج ہو جائے گی۔ جو لوگ پٹنہ میں پیدا ہوئے وہ سمجھتے ہیں کاش میں دلی میں گھر بنا لوں، یہ میں کامیابی کے شخر پہ پہنچ جاؤں گا۔ یہ سوچ سب کی ہے، اپنے گھر میں دل نہیں لگتا ہے، اپنے گھر کی دیواریں کاٹنے دوڑتی ہیں۔ عید کے دن نماز پڑھ کر کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر رمضان کی عبادتوں کی قبولیت کی بھیک مانگنی چاہیے کہ میں نے اپنے حساب سے روزہ رکھا، جس طرح رکھنا چاہیے میں نہیں رکھ پایا، الہی تو مجھے معاف فرما دے۔ میں نے اپنے حساب سے تراویح کی نماز پڑھی، جس طرح پڑھنا تھا نہیں پڑھا، الہی تو اپنے کرم سے مجھے معاف فرما دے۔ عید کا دن انعامات کے لینے کا دن ہے، عید کا دن یوم الجائزہ ہے، عید کا دن اپنی عبادتوں کی قبولیت کی بھیک مانگنے کا دن ہے، اور جذبات تشکر سے ڈوبنے کا دن ہے۔ الہی تو نے مجھ کو توفیق بخشی، میں نے پورا رمضان تیری خاطر بھوکا اور پیاسا رہا، اس کے شکرانے کا دن ہے عید کا دن، خوشی کے اظہار کا دن ہے عید کا دن۔ لیکن اس خوشی کو لوگوں نے دوسرے رنگ میں کنورٹ کر دیا۔ جیسے غیر مسلم لوگ ہر تہوار کے موقع پہ ناچتے ہیں، ان کا تہوار ہی ہے چندہ کرنا، شراب پینا، ناچنا کودنا، اس کے بعد دوسروں کو گالی دینا، دوسروں کو پریشان کرنا، اور پھر جا کے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے نسخے کو پانی میں دھکیل دینا، اس کا تہوار ہو گیا۔ یعنی ہر تہوار میں شراب، ہر تہوار میں ڈانس، ہر تہوار میں ایک ریکارڈنگ بجا دینا، اور پھر اصلیل گانے سننا، چاہے کوئی بھی ہو، ہولی ہو دیوالی ہو، سب میں گانے سننا، گندے گندے بھدے بھدے گانے سننا، ڈانس کرنا، دو چار گالیاں دوسروں کو دے دینا، یہ ان کا تہوار ہو گیا۔ مگر ہمارا تہوار آپ نے کبھی غور کیا کہ عید کا تہوار سب سے بڑا تہوار ہے، لیکن اسلام نے کیا کہا؟ عید کا دن آج ہے، آج ہماری نماز پڑھ رہی ہے، روزانہ 5 نماز، عید کے دن 6 نماز، 2 رکعت نماز الگ سے عید کی ادا کرنی ہے۔ بقرعید کے دن روزانہ 5 نماز، مگر بقرعید کے دن 6 نماز۔ اب ہمارا عید کا دن ہے تو نماز بڑھ گئی۔ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر نکالو، تاکہ رمضان کے دنوں میں حالت روزہ میں جو تیری زبان سے لغزشیں ہوئی اس کا کفارہ ہو جائے، اور اسی بہانے تمہارے غریب بھائیوں کی خوراک کا انتظام ہو جائے، وہ بھی کپڑا پہن لے، وہ بھی اپنے چولہے میں آگ سلگا لے۔ اس عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر نکال دے۔ عید کا دن ہے، خیرات بڑھ گئی، عید کا دن ہے، نماز بڑھ گئی، عید کا دن ہے، ایک راستے سے عیدگاہ جاؤ، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہوا جاؤ، پھر وہاں سے دوسرے راستے سے گھر آؤ،
تاکہ ساری گلیاں تمہاری اللہ کی تکبیر کی صدا سے گونج جائے۔ تو عید کا دن تکبیر بڑھ جائے، عید کا دن سجدہ بڑھ جائے، عید کا دن اپنے دسترخوان پہ اپنے بھائیوں کو بلاؤ، خود اپنے بھائیوں کے گھر جاؤ۔ یہی میرے عید کا تصور ہے کہ جس دن سجدہ بڑھا دیا جاتا ہے، نماز بڑھا دی جاتی ہے، خیرات بڑھا دی جاتی ہے، ڈانس کا تصور کہاں ہے؟ یہاں آوارہ بن کے گھومنے کا تصور کہاں ہے؟ یہاں تو عبادتوں کا تصور ہے۔ بقرعید کا دن ہے، نماز بڑھ گئی، اب قربانی کرنا ہے، 1 لاکھ کا بکرا ذبح کرنا ہے۔ اس 1 لاکھ کے بکرے کا گوشت 3 حصوں میں بانٹ دینا ہے، ایک اپنے دوست احباب کو دینا، ایک اپنے غریب بھائی جو کبھی بھی 50,000 کے بکرے کا گوشت نہ کھایا ہوگا ان کو دے دینا۔ تو آج تہوار کا دن ہے، خیرات بڑھ گئی، 1 لاکھ کا بکرا ذبح کرو، اللہ تک خون نہیں پہنچتا، اللہ تک گوشت نہیں پہنچتا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تک تمہاری قربانی کے جانور کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دل میں جو جذبات ہیں کہ تم نے قربانی کیوں کی، تم نے 1 لاکھ کا بکرا ذبح کیوں کیا، یعنی اللہ رب العزت کے فرمان پہ تم نے عمل کیا، یہ تیرا انٹینشن وہاں پہنچتا ہے، یہ تمہاری نیتیں وہاں پہنچتی ہیں، یہ تمہارا اخلاص وہاں پہنچتا ہے، یہ تمہارا ارادہ وہاں پہنچتا ہے، یہ تمہاری سوچ وہاں پہنچتی ہے، یہ تمہارا تقویٰ وہاں پہنچتا ہے۔ گوشت تم ہی کھا لے، اپنے غریب بھائیوں کو کھلا دے، 1 لاکھ کا بکرا ہو یا 10,000 کا بکرا ہو، گوشت تم ہی کو کھانا ہے۔ اگر بڑا پریوار ہے تو گوشت غریبوں کو مت بانٹ، رشتہ دار کو مت دے، سارا گوشت اپنے گھر میں رکھے۔ ہم نے گوشت کھا لیا، اپنے بال بچوں کو کھلا دیا، مگر نیکی کیا ملی؟ نیکی یہ ملی کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے میرے گناہوں کو بخش دیا گیا۔ ہمیں انعام کیا ملا کہ ایک قربانی کے جانور کے جسم میں جتنے بال تھے، ہر بال کے بدلے میں نیکی مجھ کو مل گئی۔ تو گوشت ہم نے کھا لیا، چمڑا ہم نے مدرسے میں دے دیا، اپنے غریب بھائی کو دے دیا، مگر مجھ کو کیا ملا؟ مجھ کو گوشت گفٹ کے طور پر ملا، خدا کی طرف سے انعام۔ اور پھر نیکی کیا ملی؟ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں نیکی ملی۔ اور حضور نے فرمایا سَمِّنُوا ضَحَایَاكُمْ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَایَاكُمْ، قربانی کے جانور موٹے تازے کیا کرو تاکہ یہ جانور قیامت کے دن پل صراط پہ سواری کا کام آ سکے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تہوار کا دن ہے، میری خیرات بڑھ گئی، تہوار کا دن ہے صدقات بڑھ گئے، تہوار کا دن ہے نماز بڑھ گئی، تہوار کا دن ہے گلے گلے ملنا بڑھ گیا، تہوار کا دن ہے صلاۃ و سلام کی صدائیں بلند ہونے لگی، تہوار کا دن ہے سلام اور آپ مصافحہ کا ماحول بن گیا۔ یہاں شراب کا گزر کہاں ہے؟ یہاں تالی کا گزر کہاں ہے؟ یہاں ڈانس کا گزر کہاں ہے؟ اگر تم نے کافروں کا دیکھا دیکھی ڈانس سیکھا ہے، کافروں کا دیکھا دیکھی ادھر ادھر گھومنا پھرنا آوارگی کے ساتھ رہنا سیکھا ہے، کافروں کا دیکھا دیکھی تم نے اپنی خواتین کو رنگ برنگے کپڑے پہنا کر غیر مردوں کی آنکھوں کی زینت بنانا سیکھا ہے، یہ طریقہ کافرانہ ہے، یہ طریقہ مشرکانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے ہم مٹھی بھر تھے، مگر کافروں پہ ہماری ایک دہشت تاری تھی۔ میں جس زمین پہ جاتا تھا کامیابی قدم چومتی تھی، میں ہوتا تھا 5 کروڑ پہ حکومت کرتا تھا۔ ہندوستان کی سرزمین پہ 800 برس تک کلمہ پڑھنے والوں کا غلبہ رہا، ان کی سلطنت رہی۔ اس وقت آبادی کتنی ہوتی تھی کلمہ پڑھنے والوں کی؟ 5%، اور آبادی غیروں کی ہوتی تھی 95%، مگر یہ 5% آبادی کلمہ پڑھنے والوں کی 95% پہ غالب آتی تھی۔ آج ہندوستان کا ہر شہر ہماری یادگار کی گواہی دیتا ہے۔ ایک طرف کہیں لال قلعہ ہے، کہیں صاحب قطب مینار ہے، کہیں بڑے بڑے دروازے ہیں، کہیں بڑی بڑی مسجدیں ہیں، کہیں بڑی بڑی درگاہیں ہیں۔ یہ ساری مسلم سلطنت کی یادگار ہے کہ اس زمین پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ تو مٹھی بھر مسلمان، 5 لاکھ مسلمان، 5 کروڑ پہ شاسن کیسے کیا؟ یہ ہمارا کردار تھا، یہ ہمارا علم تھا، یہ ہماری بریوری تھی، یہ ہمارا عدل تھا، یہ ہمارے انصاف کا تصور تھا۔ یہ علم کا چراغ لے کے ہم جس زمین پہ گئے، اس زمین نے میرا استقبال کیا۔ جب تک ان کافروں کا حاکم تھا اس پہ ظلم ہوتا تھا، لیکن جب عدل کا تصور لے کے ہمارے باپ دادا چلے گئے،
کافروں نے گلے لگایا کہ میرا بھائی میرا ایکسپلائٹیشن کرتا ہے، میرا بھائی جب حکومت کرتا تھا وہ میری ماں بہن کی آبرو لوٹتا تھا، تم کو میں دیکھتا ہوں تم حکومت کرتے ہو تو عدل سے کام لیتے ہو، تم سجدہ کرتے ہو، تم تلاوت کرتے ہو، تم مظلوموں کو اس کا حق دلاتے ہو، تم ظالموں کے ڈینے توڑتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت زمین انصاف سے بھر گئی تھی جب مسلمانوں کی حکومت پوری روئے زمین پر موجود تھی، مسلمانوں میں علم تھا، مسلمانوں کو کتاب سے فرصت کہاں تھی وہ لڑائی جھگڑا کرتا، مسلمانوں کو مطالعے سے فرصت کہاں تھی کہ چوک چوراہے پہ وہ گھنٹوں اور لفنگوں اور لچوں کی طرح گھومتا۔ وہ تو جب سے عالموں کا احترام ختم ہوا تب سے میرے بیٹے گٹکا خور ہو گئے، میرے بیٹے چور ہو گئے، میرے بیٹے ڈکیت ہو گئے، میرے بیٹے اپنی بہن پہ بری نگاہ ڈالنے لگے۔ میں کہتا ہوں اگر تمہاری بہن تمہاری ماں راستے سے گزرے اور سماج کا دوسرا چھوکرا تیری ماں پہ بری نگاہ ڈالے، اگر تمہاری غیرت زندہ ہے تو کبھی تم اس کو برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ میری بہن پہ دوسروں کی نظر پڑے، میری ماں کو دوسرا آدمی گھور گھور کے دیکھے، لیکن اگر غیرت مر گئی ہے تو تم یہی کہو گے تم میری ماں سے زنا کر لے، میں تیری ماں سے زنا کر لیتا ہوں۔ یہ اس وقت ہوگا جب غیرت مر چکی ہوتی ہے، انسانیت مر چکی ہوتی ہے، لیکن جب تک غیرت زندہ ہے اس وقت تک میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری ماں پہ کوئی بری نگاہ ڈالے۔ جب میں نہیں چاہتا تو میں جس پہ بری نگاہ ڈال رہا ہوں وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی۔ ہمارا محمد ابن قاسم نام کا جوان وہ عرب میں پیدا ہوا تھا، ہندوستان کے راجہ داہر کی فوج میں ایک مسلمان کی بیٹی تھی۔ انہوں نے تاجروں کے قافلے کے ساتھ ایک خط لکھا تھا کہ راجہ داہر مجھ پہ ظلم کرتا ہے، میں تجھے اسلام کا واسطہ دیتی ہوں کہ ایک بہن کی آبرو تو بچا لے۔ محمد ابن قاسم کو خبر ملی، اس کے بدن میں جیسے آگ لگ گئی ہو۔ یہ ہندوستان میں تھی، ہندوستان کی سندھ کے قید خانے میں مسلمان کی بیٹی تھی اور وہاں عرب کا رہنے والا محمد ابن قاسم تھا۔ اس کا کیا رشتہ ناتا تھا؟ کوئی بلڈ ریلیشن نہیں تھا، لیکن ایک اسلامی رشتہ تھا۔ بدن میں آگ لگ گئی کہ میری بہن نے آواز دیا ہے کہ میری آبرو کو بچاؤ۔ نوجوانوں کی ایک ٹیم تیار کی، محمد ابن قاسم ان نوجوانوں کی چھوٹی سی جماعت لے کر عرب سے چل کے ہندوستان آئے۔ راجہ طاہر کی لاکھوں کی فوج سے ٹکرا گئے، کیونکہ ارادہ نیک تھا، ارادہ اچھا تھا، اس لیے عرب سے چل کے آئے تھے۔ فتح تو اللہ دیتا ہے، بادشاہت تو اللہ دیتا ہے، بندہ صرف روزی کی تلاش کرتا ہے، روزی کتنی ملے گی وہ اللہ جانتا ہے۔ بندہ صرف محنت کر کے میدان جنگ میں جاتا ہے، باقی فتح کتنی ملے گی کس کو ملے گی وہ اللہ جانتا ہے۔ نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد سے فتح قریب ہوتی ہے۔ فتح دینے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، حکومت دینے والا اللہ، حکومت چھیننے والا اللہ۔ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ یہی ہے، اس لیے مسلمان زمین پہ پھیل کے روزی تلاش کرتا ہے، مگر روزی کتنی ملے گی یہ اللہ دینے والا ہے۔ مسلمان حکومت حاصل کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے، لیکن حکومت کب ملے گی، فتح کب نازل ہوگی یہ اللہ جانتا ہے۔ اسی عقیدے کے ساتھ مسلمان یہاں جیتا ہے، اسی عقیدے کے ساتھ محمد ابن قاسم اسی عقیدے کے ساتھ عرب سے نکل کر سندھ آئے۔ پھر اللہ رب العزت نے وہ فتح دی، مٹھی بھر جوانوں کی ٹیم لاکھوں فوج سے ٹکرا گئی اور اللہ نے ایسی مدد نازل کی، ایسی فتح حاصل ہوئی اس چھوٹی سی جماعت کو کہ 800 برس تک ہندوستان میں اسلام اسٹیبل اور مضبوط ہو گیا۔ ہندوستان 800 برس تک مسلمانوں کے فیور میں یہاں کی حکومت چلی گئی۔ کیا مطلب؟ مسلمان آیا تھا اس دنیا میں اپنے بھائی کی آبرو بچانے کے لیے، وہ راجہ طاہر کی فوج میں ان کا حقیقی بہن ان کی نہیں تھی، اسلامی رشتے کی بہن تھی، لیکن آج مزارات کے نام پہ جو ہلڑ بازیاں ہو رہی ہیں، عرس کے نام پہ جو بدکاریاں اور زناکاریاں ہو رہی ہیں، درگاہوں کے نام پہ، قوالیوں کے نام پہ جو ہلڑ بازی ہو رہی ہے، اسلام قطعی اس کا فیور نہیں کرتا۔ اسلام تو ہلڑ بازی کو مٹاتا ہے، اسلام تو ناچ گانے کو مٹاتا ہے، اسلام تو ڈھول باجا تماشے کو مٹاتا ہے۔ اسلام میں باجے کا تصور کہاں سے آ گیا؟ اسلام میں ڈھول کا تصور کہاں سے آ گیا؟ اسلام میں ناچ کا تصور کہاں سے آ گیا؟ اسلام تو شائستگی پھیلانے والا مذہب ہے، اسلام تو ادب اور ڈسپلین پھیلانے والا مذہب ہے۔ آج اگر پورب سے لے کے پچھم تک، شمال سے لے کے جنوب تک اگر درسگاہ ہیں، اگر یونیورسٹیز ہیں اور کالجز ہیں تو احسان اسلام کا ہے، چونکہ آج سے 1400 سال پہلے علم کا کوئی تصور نہیں تھا، مٹھی بھر چند لوگ دنیا میں پڑھے لکھے تھے۔ ایک یونیورسٹی تھی نالندہ میں جہاں صرف ایک دھارمک شکشا ہوتی تھی۔ پہلے گروکل کا زمانہ تھا، ایک بندہ ایک درخت کے نیچے بیٹھتا تھا،
दूर दराज से चल के, कई कोस दूर से चलकर लोग, चंद शिष्य आते थे, उस तक वो शिक्षा दान करते थे। वो गुरु और शिष्य का रिश्ता था। मुट्ठी पर चंद लोग पढ़े होते थे, लेकिन हर घर में इल्म जाएगा। अमीर भी पढ़ेंगे, गरीब भी पढ़ेंगे, मर्द भी पढ़ेंगे, औरतें भी पढ़ेंगी। बादशाहों के महल से इल्म निकलकर गरीबों की झोपड़ी तक अगर आज पहुंचा है तो पहुंचाने वाला कौन है? आप गौर करेंगे, भले ही मेरे बेटे को एहसास नहीं है, क्योंकि आज आलिमों का अदब नहीं रहा, आज हमारी गुफ्तगू गौर से नहीं सुनी जा रही है, इसलिए हमारे बेटे काफिरों से बदतर काम कर रहे हैं। अभी तो 4-5 दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट निकला है। एक कानपुर का एक गैर मुस्लिम हिंदू का बच्चा, 22 साल का लड़का, बिल्कुल टेंडर एज में, फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस निकाला। अब उसका बच्चा अब डीएम बनेगा, यानी पहले अटेम्प्ट, पहली कोशिश में उसका बच्चा डीएम बन गया। मैं कहता हूं ये 22 साल का लड़का, हमारा 22 साल का बच्चा, जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, हुल्लड़बाजी करने वाला, दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालने वाला, ये अपने माँ बाप खानदान का नाम जमीन के नीचे दफन करने वाला, जिसके कांधे पे समाज की जिम्मेदारी, माँ बाप की जिम्मेदारी थी, मगर इन्होंने अपनी माँ बाप की इज्जतों को मिट्टी में मिला दिया। वो भी तो लड़का है। उसकी माँ से जब इंटरव्यू लिया गया कि आपका बेटा आईएएस बन गया, अब डीएम बनेगा, पदाधिकारी बन गया, प्रधानमंत्री आज हैं, कल इलेक्शन हारेंगे, जाएंगे पवेलियन। साहब पंडित जोगीनाथ आज हैं सीएम, मगर कल इलेक्शन हार गए, चले जाएंगे गोरखनाथ मंदिर में ढाल बजाने के लिए। अभी हिंदुस्तान, अब हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर आज हैं, कल रिजाइनेशन देंगे, चले जाएंगे, कल हारेंगे, लौट के चले जाएंगे, वो हर नॉट। मैं आज, मगर एक डीएम जो डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट मालिक होता है, वो रिटायरमेंट तक एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है। भले ट्रांसफर उसका होता रहे किशनगंज से पूर्णिया, पूर्णिया से अररिया, अररिया से पटना, लेकिन जब तक वो रहेंगे एक डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट मालिक बन के रहेंगे, रिटायरमेंट तक 60 बरस तक एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक रहेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि वो प्रधानमंत्री से बड़ा ओहदा है, वो सीएम से बड़ा ओहदा है वो, क्योंकि प्रधानमंत्री और सीएम जब तक इलेक्शन जीते तब तक, लेकिन ये बच्चा जब डीएम बन गया तो अब रिटायरमेंट तक एक डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट वो रहेगा। ये 22 साल का लड़का जो डीएम बन गया, उसकी माँ से पूछा गया कि आपका बेटा कैसे निकाल लिया यूपीएससी। उसकी माँ ने क्या कहा? मेरा बेटा होली को नहीं जानता था, मेरा बेटा दिवाली नहीं जानता था, यानी सारे लोग दिवाली में नाच रहे हैं, मगर मेरा बेटा सिर्फ किताब लेके बैठता था। मेरा बेटा होली नहीं जानता था, होली में सारे लोग रंग खेलते थे, मगर मेरा बच्चा किताब लेके घर में पढ़ा करता था। वो किताब लेके घर में पढ़ा करता था। एक सीढ़ी दिखलाया उन्होंने जर्नलिस्ट सहाफियों को, इसी सीढ़ी पर बैठकर मेरा बेटा 10-10, 12-12 घंटे तक पढ़ा करता था। जाहिर सी बात है, जो सड़कों पे हुल्लड़बाजी करेगा, जो रेसर बनेगा, मोटरसाइकिल चलाएगा, साइलेंसर निकाल करके फटफट करेगा, यानी ये समझेगा कि हम बहुत बड़ा कामयाब हो गए, हमने बुलेट खरीद लिया, हमने अपाची खरीद ली, हमने आल्टो खरीद लिया, तो फिर ये हुल्लड़बाजी ही करता जिंदगी भर रह जाएगा। आखिर वक्त में पैसे को तरस जाएगा, इनके बाल बच्चे और महान हुल्लड़बाज बन जाएंगे। इन काफिरों के बच्चों से सबक हासिल करना चाहिए कि 22 साल का बच्चा होली और दिवाली नहीं जान रहा है, सिर्फ किताब जान रहा है, तो फिर कामयाबी पहले ही अटेम्प्ट में कदम चुमा, अब एक डिस्ट्रिक्ट का वो डीएम बन गया है। हमें भी ईद के दिन हुल्लड़बाजी नहीं करनी है, हमें भी जलसा जुलूस में जाकर हुल्लड़बाजी नहीं करनी है, हमें भी अपना रिश्ता नाता किताब से जोड़ के रखना है। किसने कहा कि किताब तुम्हारा बेहतरीन साथी है? किसने कहा ये किताब तुम्हारा बेस्ट कंपनी है? किसने कहा? पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने कहा था, अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म नूर, इल्म हासिल करो, इल्म रोशनी का नाम है, इल्म हासिल करो, इल्म ताकत का नाम है, इल्म बेहतरीन तेरा साथी है। आज अगर दुनिया में ये कहा जा रहा है हमारा बच्चा पढ़ेगा, हमारा बच्चा बढ़ेगा, हमारा बच्चा प्रोग्रेस करेगा, इल्म ताकतवर बना देगा, हम गरीब हैं, हम कमजोर हैं, अगर आज लोग कहते हैं कि हम दलित हैं, हम झोपड़ी में रहते हैं, मगर मेरा बच्चा पढ़ेगा, ताकतवर बनेगा, ब्राह्मण और राजपूत मेरे पढ़े हुए बच्चों के सामने झुकेंगे और प्रणाम करेंगे, क्योंकि इल्म शक्ति का नाम है, इल्म ताकत का नाम है। ये बता दें कि आज लोग कह रहे हैं, लेकिन आज से 1500 साल पहले न कॉलेज था, न यूनिवर्सिटी थी, न कोई तजर्बागाह थी, न कोई ऑब्जर्वेटरी थी, न कोई साइंस का नाम जानता था, न फिजिक्स केमिस्ट्री नाम का कोई शोबे इल्म दुनिया में मौजूद था। ये सारे उलूम 1000 साल के अंदर दुनिया में डेवलप किए हैं, या सारे उलूम 1000 साल के अंदर आए हैं।
مگر 1500 سال پہلے میرے پیغمبر نے کہا تھا علم طاقت کا نام ہے، علم روشنی کا نام ہے. مرد بھی پڑھیں، عورت بھی پڑھے، امیر بھی پڑھے، غریب بھی پڑھے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی ہر مسلمان مرد عورت پہ علم حاصل کرنا یہ فرض ہے، لازم ہے، کمپلسری ہے. اطلب العلم ولو کان بسین، بھلے ہی ضعیف روایت ہے مگر اس میں علم کی فضیلت ہے کہ علم حاصل کرو چاہے جتنا بھی دور تجھ کو جانا پڑے. اطلب العلم من المہد الی اللحد، obtain knowledge from the cradle to the grave. ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک پڑھتے رہو. علم طاقتور بنا دے گا. علم تمہارا بہترین دوست ہے. العلم خلیل المومن، علم مومن کا دوست ہے. العلم سلاح المومن، علم مومن کا ہتھیار ہے. تو یہ بتائیے کہ آج اگر دنیا میں شکشا کو شکتی کہتے ہیں، منہ اس کا ہے مگر یہ نعرہ مصطفیٰ کا دیا ہوا ہے. آج اگر لوگ کہتے ہیں امیر بھی پڑھیں گے غریب بھی پڑھیں گے، منہ اس کا ہے مگر یہ نعرہ مصطفیٰ جان رحمت کا دیا ہوا ہے. آج اگر دنیا میں ہزاروں لاکھوں کالجز، اگر دنیا میں لاکھوں اسکول، ہزاروں یونیورسٹیز قائم ہیں تو احسان مصطفیٰ جان رحمت کا ہے. وہ معلم کائنات بن کے آئے تھے، وہ معلم کائنات بن کے آئے ہیں، دنیا میں علم کا اجالا پھیلانے آئے ہیں. تو جس کے پیغمبر نے علم کے مہتو پر اتنا زور دیا ہے اس کا ایک ایک غلام دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پڑھا ہوا ہونا چاہیے. ہم نے دنیا کو علم کا شعور بخشا، ہم نے کالج قائم کرنے کا راستہ دکھایا، ہم نے اسکول اور یونیورسٹیز قائم کرنے کا راستہ پرشست کیا ہے. جب ہماری تاریخ روشن ہے، جب ہمارے اکابرین کے کارنامے روشن ہے تو ہم اس اچھے لوگوں کی ایک گھٹیا اولاد کیسے بن گئے؟ کس کی ہم کو نظر لگ گئی؟ کس نے ہم کو نظر لگا دیا؟ کس ٹائم نے ہم پر سحر کر دیا؟ کس قاتل نے ہماری آبرو کو قتل کر دیا؟ ہمیں نظر ثانی کرنا ہوگا، ہمیں کافرانہ کلچر چھوڑنا پڑے گا. آج جو دنیا بھر کے مسلمان چلا رہے ہیں اللہ کہاں ہے، اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے، میں پریشان حال ہوں، ہم پر بم گر رہا ہے، ہم پر کفار و مشرکین ہنس رہے ہیں، ہماری آبرو خطرے میں ہے، ہماری مدد کب نازل ہوگی؟ آسمان سے مدد نازل ہونے کو تیار ہے مگر قانون ہے قدرت کا، اس وقت تک درخت سے پھل نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ تم درخت نہیں لگاؤ گے. آم کے پیڑ سے آم پھلتا ہے، کٹہل کے پیڑ سے کٹہل نکلتا ہے. ہم دھان لگا کر وہاں سے مکئی نہیں نکال سکتے ہیں، ہم گیہوں کا پودا لگا کر باسمتی چاول وہاں سے نہیں لے سکتے ہیں. اگر ہم نے پورب کی طرف چلا ہم کعبہ نہیں پہنچ سکتے ہیں. اگر ہم نے آم کا پیڑ لگایا وہاں سے سیب نہیں نکلے گا. جیسی کرنی ویسی بھرنی. ہمیں مصطفیٰ کا نظام دیا گیا تھا، ہمیں حضور کا طریقہ بتایا گیا تھا. ہم نے کلچر لیا کس کا؟ فلم کے لوگوں کا، فلم ایکٹر کا کلچر لیا. ہم نے پولیٹیکل لوگوں کا کلچر لیا، ہم نے یہود و نصارہ کا کلچر لیا. اور امید کیا کر رہے ہیں؟ اللہ صالحین کی طرف مجھ پر رحمت نازل فرما دے، نیک لوگوں کی طرف میری دعا قبول کر لے. نہیں ہوگا ایسا. چلیں گے پورب، نہیں پہنچیں گے کعبہ. آپ پیروی کریں گے فلم کے ایکٹر کی، نہیں ملے گی خدا کی رحمتیں، کیونکہ خدا کی ساری رحمتیں مصطفیٰ کی غلامی کے ساتھ وابستہ ہے. خدا کا قانون ہے تو میرے محبوب کی غلامی کر، میرے محبوب کا کلچر تو اختیار کر، تو مصطفیٰ کا بن جا. تو دعا کے لیے ہاتھ نہیں بھی اٹھائے گا رحمتوں کی بارش تجھ پہ ہو جائے گی. ڈاکٹر اقبال کی مانے تو پھر ڈاکٹر اقبال کی مانے تو خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، ابر رحمت کانفرنس، علامہ مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ، پیغام اسلام. ہمارے بچوں کا رشتہ ناتا کتاب سے رہنا چاہیے تھا مگر ہمارے بچے ابھی موبائل سے رشتہ جوڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے موبائل سے بھی رشتہ رہنا چاہیے لیکن کیسا رشتہ رہنا چاہیے؟ ایسا رشتہ نہیں کہ رات بھر ریل چلاتے رہے، ایسا رشتہ نہیں کہ جوانی ہی میں ہجڑا بن جائے، ایسا رشتہ نہیں موبائل میں گندی تصویریں دیکھ کر شادی کے لائق نہیں رہ جائے بلکہ گندی تصویریں دیکھ کر اپنی صحت کا خون کر بیٹھے
اور جوانی ہی میں نامرد بن جائے اور پھر موبائل چلا چلا کے ایسا رضیہ ہو جائے کہ ماں باپ اگر منع کرے تو زہر کھا کے مر جائے. اگر موبائل ماں باپ چھین لے تو دیوار سے سر ٹکرا کے اپنا سر پھاڑ کے مر جائے. یعنی شراب کی طرح ایک نشہ ہو گیا ہے موبائل کا. پہلے کہا جاتا تھا شراب کا نشہ کتنا خطرناک ہوتا ہے کہ زمین بک جاتی ہے مگر شراب چاہیے. لوگ اپنی بیوی بیچ ڈالتے ہیں مگر شراب چاہیے. لوگ اپنے بچوں کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں, شراب چاہیے. اب شراب سے بڑا نشہ موبائل کا نشہ ہو گیا ہے. چاہے ماں باپ چھوٹے مگر موبائل چاہیے, چاہے میں پڑھائی لکھائی نہ کروں مگر موبائل چاہیے. ایک اچھا کھاتا پیتا حافظ بچہ جو مدرسے میں پڑھتا تھا, جو حافظ قرآن ہونے والا ہے, سارا زمانہ جس کا پاؤں چومتا, جس کی پیشانی کو بوسا دیتا, اور اس موبائل نے اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر ڈالا, کہیں کا نہیں چھوڑا. ایک اچھا پڑھا لکھا بچہ جس کا باپ زمین کے سے فصلیں اگا کر زمین بیچ کر پٹنہ میں بھیجتا تھا تاکہ اس کا بیٹا IAS پدادھیکاری بن جائے, تاکہ اس کا بیٹا IAS آفیسر بن جائے, UPSC کریک کر لے, اس کا بچہ فلاسفر بیرسٹر بن جائے. لیکن اس کے بچے نے باپ کے پیسے کا غلط استعمال کر کے موبائل خریدا. اب وہ 24 گھنٹے موبائل سے چپکا رہتا ہے. جس کو بننا چاہیے تھا DM, وہ کسی ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو کے جوکر ہو گیا. لڑکی نہیں ملی, دھوکہ دیا, پیار میں دھوکہ ہوا تو ٹرین کی پٹری میں کٹ گیا, اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. تو ہمارے بچے موبائل اسی لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے پیار سیکھیں. کون سا پیار؟ کھٹیا پیار, جس پیار زنا کا نام لوگوں نے پیار رکھ دیا ہے. پیار تو بڑا پاکیزہ لفظ ہے, پیار تو بڑا مقدس لفظ ہے, مگر لوگوں نے اس پیار کا نام زنا کو پیار کا نام کہہ دیا, ایفیر کو پیار کا نام دے دیا. انہوں نے ایک گھٹیا سمبند کو پیار کا نام دے دیا. یہ سیکھا کہاں سے ہے؟ فلمی تہذیب سے سیکھا ہے. تو ہمارے جس بچے کو DM بننا تھا وہ بچے عاشق بن گئے, وہ بچے صاحب گلی کوچے کے گٹکا خور بن گئے. کامیابی نہیں ملی تو شرابی بن گئے. اب شراب پینے کے لیے پیسہ چاہیے تو رشتہ دار کے گھر میں چوری کرنے لگے, رشتہ دار سے جھوٹ بولنے لگے, اپنے باپ کے دوستوں کے پاس جا کر کے پیسے لے کر انہوں نے شراب پیا. ایسا نشہ چھا گیا. مگر وہی کانپور کا لڑکا جو آج DM بن رہا ہے, اس لڑکے سے پوچھا گیا کہ تم نے اسٹڈی کیسے کی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک موبائل خریدا, اسمارٹ موبائل خریدا. اس موبائل میں ہم نے مہنگی کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کیا, جس کتاب کی قیمت 10,000 روپے ہے. میرے باپ غریب ہیں, میرے باپ خرید کے مجھ کو نہیں دے سکتے تھے. میں نے کسی بھی طرح سے ایک موبائل خریدا. اب پلے اسٹور کے ذریعے میں نے اس موبائل میں مہنگی کتابوں کو میں نے ڈاؤن لوڈ کیا. پھر ہم نے اس سے پرنٹ نکال کر میں نے اس کی اسٹڈی شروع کی. انہوں نے کہا کہ میں آج IAS کریکٹ کیا ہوں, UPSC نکالا ہوں. اس میں بہت بڑا رول میرے اس موبائل کا ہے. میں نے اس موبائل میں صرف کتابیں ڈاؤن لوڈ کی ہیں, مہنگی کتابیں جو میں خرید نہیں سکتا, میرے باپ مجھ کو دے نہیں سکتے. اس طرح بہت سارے بچے جنہوں نے IAS نکالا, اس کا ہی سٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے موبائل کے ذریعے بہت ساری مہنگی کتابوں کو میں نے پڑھا ہے اور ہم آج IAS نکالے ہیں. وہ بھی تو لڑکا ہے جو موبائل سے DM بن گیا, موبائل کا استعمال کر کے IPS آفیسر بن گیا, موبائل کا استعمال کر کے وہ صاحب بہت بڑا فلاسفر بن گیا. اور ایک ہمارے بچے ہیں گلی کوچے کے جو چوری کا موبائل خرید کر وہ رات بھر چلا کر وہ گلی کوچے کا عاشق بن گیا اور صحت کا دشمن بن گیا, ماں باپ کی آبرو کو مٹی میں ملانے والا بن گیا. ہر ماں باپ پہ لازم ہے کہ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھے. یہ بچے میرے مستقبل ہے. اگر ہمارے باپ ہم لوگوں کو نہیں پڑھاتے تو ہم لوگ آج پڑھے لکھے نہیں ہوتے. اگر ہمارے باپ اگر ہم شرابی ہوتے تو ہم لوگ بھی شراب پیتے, کیونکہ باپ جیسا ہوتا ہے ویسی اولاد ہوتی ہے. آج ہمارے بچے جس طرح سماج میں جی رہے ہیں, آج 50 لوگ محفل میں موجود ہیں چونکہ اس کے باپ اچھے تھے. لیکن آج جو لوگ گلی کوچے میں گھوم رہے ہیں, لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں, یہ بتائیے کیسی اولاد چھوڑ کے مریں گے؟ ان کے بال بچوں کا کیا حشر ہوگا؟ چونکہ ہم تو ابھی تجربے کی روشنی میں دیکھتے ہیں, اگر کوئی اپنے باپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو اس کی اولاد اپنے باپ کے ساتھ اس سے زیادہ برا سلوک کرتی ہے. مجھے یاد ہے آج سے 25-30 سال پہلے میرے گھر کے سامنے ایک بوڑھا آدمی, اس کا بیٹا اس کو کتے کی طرح گھسیٹ رہا تھا. جیسے ایک مرا ہوا جانور کوئی گھسیٹ کر کسی گڈھے میں ڈال دیتا ہے, اسی طرح گھسیٹ رہا تھا. چاروں طرف لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو اس بے عزتی کے تماشے کو دیکھنے کے لیے جمع تھا. میرے والد نے مجھ سے کہا, میری عمر چھوٹی, میں 10 سال کا رہا ہوں گا, میرے والد صاحب نے کہا, شہریار جس طرح تم ابھی دیکھ رہے ہو
کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے ہاتھوں گھسیٹا جا رہا ہے، ویسے ہی میں تیرا باپ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جو ابھی گھسیٹا جا رہا ہے یہ بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا تھا، یہ بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا تھا۔ بس لوگ ایسے ہی نشے میں جی رہے ہیں، جیسے شراب پی کے جی رہے ہوں، آگے پیچھے کچھ نہیں سوچ رہے ہیں کہ کون ہے جو دنیا کا چلانے والا ہے۔ 100 سال پہلے جو پیدا ہوئے تھے آج ایک بچہ نہیں، سارے لوگ مر گئے۔ جو لوگ آج زندہ ہیں یہ بھی 100 سال کے بعد مر جائیں گے۔ پھر ہماری زندگی کا کی ابتدا کہاں سے ہے، اختتام کہاں ہے؟ میں کیوں پیدا ہوتا ہوں، میں کیوں مر جاتا ہوں؟ آخر اس فلسفے کو کون سمجھے گا؟ قرآن پاک کھول کھول کے بیان کرتا ہے تم ایسے ہی نہیں پیدا ہوئے ہو، تمہارے پیدا ہونے کا ایک مقصد ہے، وہ زمین تمہارے لیے، آسمان تمہارے لیے، سورج و چاند کی روشنی تمہارے لیے، یہ درختوں کے پھل تمہارے لیے، زمین کی فصلیں تمہارے لیے، یہ آکسیجن، یہ ہوا تمہارے لیے، یہ مٹی تمہارے لیے، یہ آگ تمہارے لیے، یعنی ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں تاکہ زمین پہ چلو، تاکہ تم گائے کے تھن کا دودھ پیو۔ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کا ماہواری خون روک کر تیری خوراک کا انتظام ہوا۔ جب تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ماں کی خشک چھاتی میں دودھ کی نہر جاری کر کے تیری روزی کا انتظام ہوا، اور جب تم بڑے ہوئے تیری محبت ماں کے دل میں ڈال دیا، تیری ماں نرس کی طرح تیری خدمت کرتی رہی۔ جب تم بڑے ہوئے تو تیرے باپ نے مزدوری کر کے محنت کر کے تجھ کو پالا پوسا کھلایا پلایا، اب تم 18 سال کے جوان ہو گئے تو اب کہتے ہو میں کھاؤں گا کیسے، میں کماؤں گا کیسے؟ تم سوچو کہ ماں کے پیٹ میں کس نے کھلایا، تم سوچو کہ ماں کی گود میں تیری روزی دودھ کی شکل میں کس نے دی، تم یہ سوچو کہ تیری ماں نرس کی طرح خدمت کیسے کری اور کس نے تیری محبت اس کے پیٹ میں ڈال دی۔ اسلام یہی کہتا ہے روزی کی فکر زیادہ مت کر، جو اللہ ماں کے پیٹ میں تجھ کو پالا ہے، جو اللہ ماں کی گود میں تجھ کو دودھ سے پالا ہے، جو اللہ تیری محبت تیرے ماں باپ کے دل میں ڈال کر تیری پرورش کا انتظام کیا ہے، جب تو کچھ نہیں تھا اس وقت تو تیری روزی کا انتظام اللہ نے کیا۔ اب تو تم 18 سال 25 سال کا جوان ہو چکا ہے، اب تو تیرے بازو میں قوت ہے، اب تو تیری ہڈی مضبوط ہو چکی ہے، اب تو تیری آنکھوں میں طاقت آ گئی ہے، اب تو روزی کی فکر مند کیوں ہوتا ہے؟ زیادہ فکر روزی کی مت کر، بلکہ یہ سوچ جو خدا ماں کے پیٹ میں روزی دیا ہے وہی خدا اس جوانی میں بھی روزی دے گا، جو خدا مجھ کو روزی دیا ہے وہی میری اولاد کو بھی روزی دے گا۔ تو روزی کی فکر زیادہ مت کر، بلکہ آخرت کی فکر کر کہ مرنے کے بعد میں جاؤں گا کہاں، مرنے کے بعد میرا حشر کیا ہوگا، مرنے کے بعد اگر میں خربوں سال جہنم کی آگ میں جلا تو میرا کیا ہوگا۔ دنیا کا 100 سال تو